اور یاد رکھنا جس ملک میں رہتے ہو اس ملک کی ترقی کے لیے تمہیں اگر اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے تو اس میں ایک قدم پیچھے نہ ہٹنا. یہی کربلا کا میسج، سندیش اور پیغام ہے، جیو اور جینے دو. اسی میسج کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے دھرم گرو، بلکہ یوں کہوں کہ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید محمد مہدی نقوی صاحب قبلہ، جو جامع امام مہدی اعظم گڑھ میں جو تعلیم کا سلسلہ، تدریس کا سلسلہ بحمدللہ جاری و ساری ہے، اسے آگے بڑھا رہے ہیں، وہ آج اس تقریر کو خطاب کرنے جا رہے ہیں. حالانکہ مختصر سی تقریر ہوگی، میں ان کی خدمت میں بس ادب گزارش کر رہا ہوں کہ وہ کربلا والوں کے مصائب مصیبتیں بیان کریں گے، اور اس کے فوراً بعد انجمن غنچہ اسلام سرسی مراد آباد کا یہ ماتمی دستہ یہاں سے صدائے ماتم کے ساتھ جلوس کو اگلی منزل تک لے کر چلیں گے. ایک گزارش ہے کہ مجھے یہ اعلان نہ کرنا پڑے کہ تقریر کے فوراً بعد یہاں سے جلوس کو آگے بڑھنا ہے. آپ لوگ کوشش یہ کیجیے گا کہ جلوس پہ بچے بھی نظر نہ آئیں. آپ سب لوگ سڑک کو خالی کر دیں گے تاکہ ٹریفک یہاں سے نکل جائے. پیچھے ایک بچہ کھڑا ہوا ہے، غالباً یہ بتا نہیں پا رہا، رو رہا ہے، یہ شاید مبارک پور کا یہ بچہ ہے. یہ اس وقت تقریر میں اسٹیج کے پیچھے ہے، لہٰذا میری آواز اگر مبارک پور کے زائرین تک پہنچ رہی ہے تو اس بچے کو پہچان لیں اور ان کے ذمہ داران تک اس بچے کو پہنچا دیں. ایک بلند ترین نعرہ سلوات. بچہ یہ شاہ محمد پور کا ہے، شاید اپنا نام ذیشان بتا رہا ہے، شاہ محمد پور کا بچہ ہے. جیسا گزارش ہے مبارک پور کے ذمہ داران سے کہ بچے کو پہچان لیں اور ان کے والدین تک پہنچا دیں. سرفراز حیدر والد کا نام ہے. بلند ترین نعرہ سلوات. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. الحمدللہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی ابن ابی طالب. الصلاة والسلام علی صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والسجود والقیام والشریعت والاحکام مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. معزز سامعین، عزاداران سید الشہداء، ماتمداران ابا عبداللہ الحسین، اس قدیم جلوس ہماری میں شریک ہونے والے ہر فرد کی پروردگار عزا کو قبول فرمائے، اور خاص کر اس ملک کے اور ہمارے اس علاقے کے تمام ایڈمنسٹریشن کے جو لوگ ہیں ان کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. ان کے یہ ساری جو ویوستھا اور یہ جو سارا انتظام ان کے جانب سے ہمارے اور آپ کے لیے، ان کو جتنا نمن اور سلام کیا جائے وہ کم ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے یہ سارے اہتمام کیے ہیں. اور اس لیے ہی یہ اہتمام ہے چونکہ حسین نہ کسی ورگ کے ہیں، نہ کسی خاص قوم کے ہیں، نہ کسی خاص فرد کے ہیں. بہت اچھی بات دتنا سنگھ جی نے ابھی دلی سے کتاب چھپی ہے، بہت اچھا فقرہ اس میں انہوں نے کہا کہ اگر کوئی سنی کہتا ہے حسین اس کے ہیں تو غلط کہتا ہے، کوئی شیعہ اگر کہتا ہے کہ حسین اس کے ہیں تو غلط کہتا ہے، کوئی ہندو اگر کہتا ہے حسین اس کے ہیں تو غلط کہتا ہے. حسین ہر جس کے دل میں مانوتا بستی ہے، ہر اس دل کے حسین ہے، ہر اس فرد کے حسین ہے، ہر اس ورگ کے حسین ہے، ہر اس دل میں جہاں کے اوپر بھی انسانیت جنم لے رہی ہے، جہاں کے اوپر انسانیت مانوتا زندہ ہے،
اس ہر جگہ اور ہر سانس میں حسین ابن علی بس رہے ہیں. اس لیے یہی پیغام کربلا ہے, یہی پیغام حسین ہے. اسی لیے آپ دیکھیے واحد آپ کو یہ امام حسین کا ریولیوشن, یہ انقلاب ہے کہ جس نے مغربی ممالک سے لے کر پوری دنیا اور پوری کائنات کو اس غم نے اور اس انقلاب نے, اس ریولیوشن نے سب کے دلوں پہ اثر اپنا چھوڑا ہے. آج آپ محسوس کر سکتے ہیں, چاہے وہ گوالیئر کے راجہ صاحب ہوں, چاہے آپ اودھ کی پیریڈ اور یہ سارے مغل پیریڈ, آپ جتنے آپ اس میں ملاحظہ کر لیجئے, اس میں بہت بڑا بڑا کردار عزاداری سید الشہداء کا, عزاداری کا, تعزیہ داری کا, علم کا. اودھ کا پہلا علم اگر اٹھا ہے مغل پیریڈ میں تو اس کو اٹھانے والے ہمارے ہندو بھائی تھے جنہوں نے علم عباس غازی ابو الفضل العباس اٹھایا. آپ اسے محسوس کریے یہ کیا ہے. کبھی آپ یہ سوچئے یہ کون سی ایسی مقناطیسیت ہے, یہ کون سا ایسا چمبک ہے کہ جو ہمیں اور آپ کو ادھر کھینچے چلے آ رہا ہے. ہم اور آپ کو ہر آدمی جسے دیکھیے حسین کو اپنے سے جوڑے ہوئے ہے. وہ کہتا ہے حسین ہمارے ہیں, وہ کہتا ہے حسین ہمارے ہیں, وہ کہتا ہے حسین ہمارے ہیں. یہ کوئی مقناطیسیت دنیا آج پوچھتی ہے. میں اپنے باقاعدہ میں نے لوگوں سے سنا ہے, گیا نہیں ہوں, مگر لوگ بتاتے ہیں امریکہ میں نہ جانے کتنے سنٹر ہیں جو آج امام بارگاہیں بنی ہوئی ہیں. وہ سارے سنٹر کی جو جگہیں ہیں سب کلیسا اور گرجا گھروں کی جگہ تھی. گرجا گھر بیچے جا رہے تھے, حسین کا عزا خانہ بسایا جا رہا تھا. کبھی آپ سوچ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ آج ہمارے جلوسے میں آپ محسوس کریے, جوانوں سے زیادہ بزرگ, بزرگ سے زیادہ بچے, بچوں سے زیادہ عورتیں. یہ آپ ایک سیلاب جو حسین ابن علی کے نام پہ دیکھ رہے ہیں, یہ کیا ہے؟ دنیا پوچھتی ہے کیا ہے. ہم کہتے ہیں کہیں اگر چاہتے ہو کہ یہ انداز پیدا ہو, جوانوں سے زیادہ بوڑھے ہوں, بوڑھوں سے زیادہ عورتیں ہوں, اگر یہ سیلاب چاہیے تو اپنے یہاں بھی کوئی حسین پیدا کرو. جہاں حسین ہوتا ہے وہاں عشق کا سیلاب امڑ پڑتا ہے. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. اسی لیے آپ دیکھیے, چاہے میں بہت زیادہ نہیں, اسی لیے میں نے ایک فقرہ قرآن مجید کی آیت کا آپ کی خدمت میں پڑھا ہے اور اسی پہ بات ختم کر دوں گا. چونکہ وقت نہیں ہے اور چونکہ یہ روڈ کے اوپر تقریر ہے, لہٰذا لوگوں کو زحمت نہ ہو اور بات بہت جلدی ختم کر دوں گا. لیکن ایک میسج ہے جو میں آپ کو یہاں کے دے کے جا رہا ہوں. قرآن مجید کا صاف بیان ہے, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ اس قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کرتا جو قوم خود بدلنا نہ چاہے, جو قوم خود اپنے آپ کو تبدیل کرنا نہ چاہے, جو قوم خود اپنے اندر بدلاؤ نہ لانا چاہے, جو قوم اپنے اندر خود تبدیلی پیدا نہ کرنا چاہے, وہ قوم کی حالت کو بھگوان بھی بدل نہیں سکتا, پروردگار بھی نہیں بدل سکتا. آپ سمجھ رہے ہیں عزاداری سید الشہداء کا یہی عظیم پیغام ہے جو ہم پوری دنیا کو دے رہے ہیں. دیکھیں میری آواز کا پھیلاؤ بہت ہر طرف ہے اور ہر ورگ کے لوگوں کے لیے یہ میسج ہے. یہی تو ہے کہ آپ اس عزاداری سید الشہداء سے کچھ لے کے جائیں نہ جائیں مگر بدلاؤ کا میسج ضرور لے کے جائیں. اپنے اندر تبدیلی, اپنے اندر ایک بدلاؤ کا چینج جب تک اگر آپ کے اندر نہ ہو تو نہ اس جلوس میں آنے کا کوئی فائدہ ہے, نہ اس عزا میں شریک ہونے کا فائدہ ہے. اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے وہ فرشتے بھی جب وہاں سے آتے ہیں تو ان کے یہاں بھی بدلاؤ آتا ہے, ان کے یہاں بھی چینج آتا ہے, ان کے یہاں بھی باقاعدہ وہاں پوچھا جاتا ہے تم کہاں سے آ رہے ہو, تو وہ کہتے ہیں حسین کے جلوس میں گئے تھے, حسین کی عزا میں گئے تھے, نہیں پہنچے. یہی میسج حسین کا ہے کہ جب آؤ تو تمہارا انداز اور ہو, جب گھر جاؤ تو انداز اور ہو. تمہارے لوگ پوچھیں کہ کہاں گئے تھے تو بتانا حسین کے جلوس سے آ رہے ہیں. یہی میسج ہے حسین ابن علی کا کہ ہم بدلاؤ اپنے اندر لائیں, چینج اندر لائیں. اس لیے کہ حسین ابن علی نے جو چینج دنیا میں, جو بدلاؤ دنیا میں لے کے حسین ابن علی آئے, آپ سمجھئے. اسی لیے میں کہتا ہوں اسلام مغل پیریڈ کے ان لوگوں سے اسلام کا درس نہ لیجئے. اسلام کربلا بتائے گا اسلام کیا ہے. آپ جا کے کربلا سے درس اسلام لیجئے. اسلام کی اصلی تصویر
اگر کسی نے دکھائی ہے، یزید جو ایک بہت برا شاسک تھا، وہ چاہتا یہ تھا راوڑ کے طرح، وہ چاہتا تھا کہ پورا کیپچر اس کا دین کے اوپر ہو، مگر حسین ابن علی نے کہا نہیں، اسلام وہ ہے جو بانٹنے کا کام نہیں کرتا ہے بلکہ جوڑنے کا کام کرتا ہے۔ اور حسین ابن علی نے اسی لیے اپنے لشکر میں، اپنے لوگوں میں، حسین نے کسی ایک ور کو نہیں لیا ہے، عیسائی بھی اس میں ساتھ میں تھے اور مسلمان بھی اس میں ساتھ میں تھے، ہر ورگ کے لوگوں کو حسین اپنے ساتھ لے کے گئے ہیں۔ آپ توجہ کریں، اسی لیے جو ہمارے یہاں ہندو برہمن ہیں ان کی بھی اپنی ہسٹری اور تاریخ ہے، آپ جا کے دیکھیے کہ کس طرح سے امام حسین سے وہ عقیدت رکھتے ہیں، کس طرح سے امام حسین سے ان کی الفت ہے، کس طرح سے امام حسین سے ان کی محبت ہے۔ میں بس آخری بات اس سلسلے کی کہہ رہا ہوں، اور دو فقرے مصائب کے، چونکہ نہ وقت ہے نہ مرحلہ ہے، اسے سن لیجئے اور بات ختم ہو جائے گی۔ یہی نوجوانوں میسج ہے حسین ابن علی کا کہ آپ جب اس کے جلوس میں آئیے آقا کے تو اپنے اندر ایک چینج پیدا کریے، اپنے اندر ایک بدلاؤ لائیے۔ اگر ہم کل خوش تھے تو کل ہمارا اس سے بہتر ہونا چاہیے، ہمارا آئندہ اس سے اچھا ہونا چاہیے، اور یہی حسین نے چاہا ہے۔ اور یہ قربانی جو کربلا کے میدان میں، یہ یاد، یہ بلیدان جو حسین ابن علی نے اسلام کے لیے، دین کے لیے، مذہب کے لیے، شریعت کے لیے دیا ہے، وہ اسی لیے ہے۔ یہ ہماری ماں بہنیں اس دھوپ میں آپ دیکھ رہے ہیں، چل رہے ہیں، ابھی راستے میں میں نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے سبیل پی کے کیسے خوش ہو رہے ہیں کہ اس دھوپ میں انہیں پانی ملا ہے۔ ہم یہ سبیلیں اسی لیے تو لگاتے ہیں تاکہ یاد کرو کہ حسین کا وہ 6 مہینے کا بچہ کتنا پیاسا تھا، یہ کتنے سخت دل تھے کربلا میں حسین کے مقابلے میں دشمن۔ آپ سمجھتے ہیں لوگ اس پہ بحث کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں جنگ تھی، یہ مسلمانوں میں جنگ نہیں تھی، یقین کریے، اس لیے جو حسین کے مقابلے میں ان کے ورد جو لشکر تھا وہ انسان بھی نہیں تھے۔ ہمارے یہاں اگر کوئی بچہ ٹرین میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں کوئی بچہ رو رہا ہے تو ہم یہ نہیں پوچھتے کہ اس کا مذہب کیا ہے، اس کا دین کیا ہے، اس کی شریعت کیا ہے، ہم فوراً پوچھتے ہیں بھائی پانی لینا بھول گئے ہو کیا؟ بچے کو دودھ کی ضرورت ہے تو کہو انتظام کریں، چاہے کسی مذہب کا ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، عیسائی ہو، ہم پوچھتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ جو انسانیت کا درد ہے ہمارے دل میں، جب مانوتا کا بھاؤ ہے ہمارے پاس، وہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ بچہ پیاسا نہ رہے، بچہ بھوکا روئے نہیں پہنچے آپ۔ وہ کیسے ظالم تھے کہ حسین کا 6 مہینے کا بچہ اپنی سوکھے اوٹ پر اپنی زبان پھیر رہا تھا، یہ ملعون پانی کے بجائے تیرے سے شعبہ مار رہے۔ اجرکم عند اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ بات ختم ہو گئی اور آپ رو لیں، بس اسی میں 2 فقرے، اللہ اکبر، آپ کو خدا کوئی غم نہ دے۔ میں نے یقین جانیے ہندوستان کے مختلف جگہوں میں نے پڑھی ہیں، ابھی میں کل ہی آ رہا تھا، یقین جانیے راستے میں ایک جگہ اپنی گاڑی سے اترا، پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم نے کہا کہ پٹنہ میں پروگرام ہے وہاں جا رہے ہیں۔ یقین جانیے وہ لوگ کہنے لگے ہاں پتہ ہے، کہتے کہ کیا ایسے بھی لوگ تھے کربلا میں جنہوں 6 مہینے کے بچے کو بھی پانی نہیں دیا، جنہوں نے اسے بھی پانی نہیں پلایا۔ آپ سوچئے کسی کا بچہ اگر، ابھی میں نے دیکھا ہے یہ بچہ، اس کی عمر بہت ہے، آنکھوں میں آنسو ہو گئے تو 10 لوگ جھک گئے اور پوچھنے لگے کیا ہوا، کوئی غائب ہو گیا، کیا ہوا، ماں نہیں مل رہی ہے، کیا ہوا، ابا کا نام کیا ہے، کتنی تیمارداری ہے۔ یہی تو انسانیت کا، اور کربلا میں یہ ساری چیزیں پامال کرتی گئیں۔ حسین ابن علی نے اسی لیے شیعوں تمہیں یاد کیا ہے، اے میرے شیعوں وہ وقت یاد کرنا جب میں اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا اور حسین اپنے ہاتھوں پہ اصغر بیشیر کو لیے ہوئے کہہ رہے تھے میں خطا وار ہوں، تو اس بچے کی خطا کیا ہے، اسے تو پانی پلا دو، اسے تو آپ دے دو، اس کی خطا کیا ہے؟ یقین جانیے جواب آتا تھا پوری دنیا پانی پانی ہو جائے حسین مگر تمہیں قطرہ آب نہ ملے گا۔ اللہ اکبر۔ حسین نے بس ایک فقرہ کہا، اصغر تم تو حجت خدا کے بیٹے ہو۔ ارے اللہ اکبر، آپ وقت ہوتا تو میں کہتا جا کے پڑھیے زیارت ناہیہ، امام زمانہ نے سلام کیا ہے اور سلام کر کے کہتے ہیں سلام ان ہونٹوں پر جس پر خون کی پپڑیاں پڑ گئی تھی۔
اجرکم عند اللہ. نہیں، مجھے پتا ہے آپ بہت تھکے ہیں دن بھر کے جلوس کے، شاید وہ کیفیت محسوس نہ کر پائیں، لیکن ایک فقرہ سنتے جائیے، وقت میرا تمام ہونے کو ہے. بس آخری فقرہ اور ختم و دعائے، جب یاد کریے روئیے گا. کہتے ہیں کہ سلام ان ہونٹوں پر جس پر خون کی پپڑیاں پڑ گئی تھی. اور پھر ایک فقرہ اور ہے، سن سکیں گے آپ؟ سلام ان رخساروں پر جس پر مٹیاں پڑی ہوئی تھی، جنہیں خاک کربلا میں آپ سنیں گے. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. آخری فقرہ آئیں میری بیٹی ہوئی ہیں، پروردگار چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کی آغوش میں سن سکیں گے. روایت کے فقرے ہیں، حسین 71 لاشیں، روایت ہے کبھی 2 میت، کبھی 1 میت لے کے جا کے خیمے میں رکھتے ہیں، اور زینب اپنے بھیا کے چہرے سے خون صاف کرتی ہیں. ارے میرے بھیا بڑا غریب ہو گیا میرا بھیا. آخری فقرہ ہے، بہت روتے جائیے گا، لیکن نہ جانے یہ ننھی سی میت کتنی بھاری تھی کہ حسین 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے، اور کہتے جاتے تھے انا للہ. اجرکم عند اللہ. مجلس سماع، کہتے جاتے تھے انا للہ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَزَمْ بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. کبھی آپ نے سوچا کہ یہ کیوں حسین 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے پڑے؟ ہمارے پولیس ایڈمیشن بھی اس فقرے کو سن رہی ہے. سنیں، 6 مہینے کا بچہ ماں کی آغوش میں رہتا ہے نا. رباب سے یہی تو کہہ کے آئے تھے، پانی پلا کے لا رہے تیرے سے شعبہ، کھایا ہوا بچہ ہے. اب سوچئے کیسے لے کے چلیں. مقتل کے فقرے اسی لیے تو ابا کو اصغر کے اوپر ڈال کے اصغر کو چھپا دیا. اب اگر آپ پہنچ گئے تو بہت روئیں گے. لوگ کہتے ہیں میت بھاری نہیں تھی، بلکہ ماں منتظر تھی کہ میرا لال ارے پانی پی کے آ رہا ہے. جیسے ہی حسین پہنچے، رباب نے کہا میرے لال کو لائیے. حسین نے جیسے ہی ابا کا دامن ہٹایا، ارے تیر سے شعبہ. ماں نے بس طرف کے کہا آپ میں سلو کا یورا، اے میرے لال کیا تیرے جیسے بھی نہیں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.